دورہ قرآن کے نشست نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں نشست میں پارہ نمبر 7 کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 6ٹھی نشست میں 6ٹھا پارہ کل مکمل کر لیا تھا، اور اس کے اندر سورۃ المائدہ کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ سورۃ المائدہ، اصل مائدہ جو ہے وہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر ایک واقعہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہو جائے۔ وہ واقعہ آج ہم پڑھ بھی رہے ہوں گے، وہ سورۃ المائدہ کے آخری حصے میں ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اور جب مائدہ پڑھ گیا، اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہے، اور پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے نام جو ہے وہ صورت کے اندر مضامین سے لیا گیا ہے، یا تو وہ لفظ بالکل انہی الفاظ کے طور پہ صورت کے اندر موجود ہوتا ہے، یا کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ جس طرح بقرہ تھا تو بقرہ کا لفظ بقرہ کے اندر موجود تھا، آل عمران تھا تو وہ بھی آلریڈی، تو اسی لیے یہ جو نام ہے یہ اس طرح لیا گیا۔ اور پھر یہ صورت واحد صورت ایسی ہے، یا واحد تو نہیں لیکن ایسی صورت ہے جس کے اندر زیادہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے نا، یہ براہ راست اس صورت کے اندر تقریباً 15 سے 16 ٹائم ریپیٹ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کل جو ہم نے اس کا آغاز کیا تو وہ انہی الفاظ کے ساتھ تھا، اور آج کے اور کل کے دونوں کو ملا کے، دونوں اسباق کو ملائیں گے تو تقریباً 16-17 ٹائم جو ہیں وہ یہ لفظ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین براہ راست قوم سے مخاطب ہے۔ اب اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتب ہیں اس کے اندر جب بھی اللہ رب العالمین نے قوم سے خطاب کیا ہے تو وہ رسول کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، رسول کو کہا ہے کہ آپ قوم کو یہ کہیں، اور یہاں براہ راست اللہ جو ہے وہ امت سے مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر قواعد، ضوابط، ڈسپلنس کا کافی تفصیل سے تذکرہ ہے۔ حرمت والی چیزیں کون کون سی ہے کل ہم نے پڑھا، چوری کی سزا کیا ہے، ڈاکہ زنی کی سزا کیا ہے، فساد فی الارض کی سزا کیا ہے۔ تو اصول و ڈسپلن ایک معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، اور معاشرے کے اندر امن سکون قائم رکھنے کے لیے تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو آج اسی صورت کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں پھر صورت الانعام کا مطالعہ کریں گے۔ تو اسی میں احکام شریعت بھی مزید توضیح کے ساتھ دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین کی توحید بھی اسی کا حصہ ہوگا، اسی کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے مزید آگے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آغاز جو ہے وہ یعنی سورۃ المائدہ ہی ہے، لیکن نشست نمبر 7 ہے، تو پارہ نمبر 7 کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ قبولیت حق کے ایک عظیم واقعے سے ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق شناسی کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر یہ عظمت ہے کہ اس کلام کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ رواں ہو جائیں۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام لوگ سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ روتے ہیں، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ ذرا ایک منٹ کے لیے غور کریں کہ آج کل ہم روتے کس پہ ہیں، کس چیز کے لیے روتے ہیں؟ کیا کبھی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمیں رونا آیا بھی ہے، یا ہم نے رونے کی کوشش کی بھی ہے، یا ہم نے اپنے ان دونوں آنکھوں سے کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے کبھی آنسو بہانا گوارا بھی کیا ہے؟ تاریخ کے اوراق پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے روتے تھے، قرآن کریم کو غم سے پڑھتے تھے، اور جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وحشت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، دنیا کی بے روی کا ذکر کیا، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، تو وہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جب ایک اٹیچمنٹ ہو، جب ڈیولپ ہو آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ، اور لنک ڈیولپ ہو، تو پھر انسان کو رونا آتا ہے۔ عمومی طور پر انسان کا جب دل نرم ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پھر راستے ہموار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے اعمال ہمارے صالحہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں، قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا
آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ تو نرم دل جو ہے وہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، وہ آپ کو راستے کھول دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل نرم ہے تو آپ ہر بات کو ایکسیپٹ کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب دل نرم ہوتا ہے تو حق جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ روح میں اترتا ہے، اور آنکھیں پھر اسی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے جب پانی جھلکتا ہے اور آنسو بہتے ہیں تو یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے اس کلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور میں اس کو اپنے پریکٹیکل لائف کا حصہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ دراصل اس صورت کا جو آغاز ہو رہا ہے ایک مشہور واقعے کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ عیسائی تھے، اور ہوا یوں کہ مکہ کے اندر کچھ مسلمانوں پر قریش نے بڑا ظلم ڈالنا شروع کیا، اور یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان لوگوں نے ہجرت شروع کی، اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جیسے وہ حبشہ کی طرف پہنچ گئے تو اس سے پہلے قریش نے مکہ سے اپنا ایک قبیلہ جو ہے یا اپنا ایک وفد جو ہے بھیجا تھا، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، اس کو کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ وہاں بھی انہوں نے ہماری ریاست کو بھی چیلنج کیا، وہاں ہمیں بھی دکھ دیا، تکلیف دیا، نقصان دیا، یہ فسادی ہیں، یہ جو ہے آپ کی ریاست کو بھی ختم کر دیں گے، تو لہٰذا ان لوگوں کو یہاں پہ رہائش کے لیے ان کو اجازت نہ دی جائے۔ یعنی ایک طرح سے وہاں کے اب مسلمان جو رحلت کر کے یا ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ مکہ کے مشرکین نے ایک شکایت لے کر آئے۔ تو نجاشی نے کیا کیا، ان کو بلایا، ان کی رپورٹ لے لی۔ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی جو ٹیم تھی، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو بلا کے ان کو بٹھایا، ان کو کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہاں تکالیف ہیں ہمارے اوپر، مشقت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تو ہمیں امن چاہیے، تو اس لیے آپ کے علاقے میں آئے ہیں۔ تو وہ عیسائی تھے نجاشی، تو نجاشی نے کہا چلے جی، آپ کا جو پیغمبر ہے وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، آپ کا دین کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا نا۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے مذہب کے اندر یا آپ کے کلام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے کلام میں تو پوری سورت اس نام سے ہے، سورت المریم۔ اور پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت المریم کی تلاوت فرمائی، اور قرآن کریم کی بہترین انداز میں تلاوت کرتے تھے۔ انہوں نے سورت مریم کے کچھ آیات سنائے، اور اسی سے ہوا یوں کہ پورے دربار کے اندر جو حبشی نجاشی بادشاہ موجود تھا اور اس کے درباری موجود تھے، ان سب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور صرف آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، بلکہ قرآن کریم نے ان کے دل پر اثر کیا، اور دل پر اثر ایسا کیا کہ وہاں موجود اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نجاشی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے ظاہری طور پر تو قبول نہیں کیا، برملا اعلان نہیں کیا، لیکن اسی دن سے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور چپ چپا کے نمازیں پڑھ رہا تھا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے خبر دی بعد میں، جب حبشہ کا یہ جو بادشاہ ہے نجاشی، جب یہ فوت ہو گیا نا، تو جبرائیل امین پیغام لے کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی جو ہے وہ فوت ہو گیا، آپ اس کا نمازہ پڑھے، نماز جنازہ پڑھے۔ تو مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کر کے غیبی نمازی جنازہ پڑھائی تھی نجاشی بادشاہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین جب اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ نجاشی کی جنازہ پڑھے، تو اس کا مطلب مسلمان ہوا تھا، لیکن انہوں نے مسلمان ہونے کا اعتراف برملا نہیں کیا تھا، اظہار نہیں کیا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں کیا تھا، چپ چپا کے عبادات کر رہا تھا اور اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے درباری تھے، تقریباً لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور زیادہ تر لوگوں پر قرآن کریم کا اثر ہوا تھا۔ تو جب یہ قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو نجاشی نے اس کو سنا، باقی لوگوں نے بھی سنا، تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور اس دوران جو ہے وہ نجاشی نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو، یہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھی، یہ دونوں ایک ہی طاق کی روشنی میں، یعنی یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں۔ یعنی تورات اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، یہ جھوٹی کتاب نہیں ہو سکتی،
کیونکہ دیکھیں یہ پرانے لوگ تھے، ایکسپرٹ لوگ تھے، اور یہ عیسائی تھے، اور تورات کے ساتھ ایک قریبی رشتہ بھی تھا، تعلق بھی تھا، تو تورات کے رموز اور آفاق کو بھی جانتے تھے، چونکہ وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ تو اسی لیے نجاشی نے کہا کہ یہ دونوں نا ایک جگہ سے نکلے، ان کا ماخذ ایک ہے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب ہے یہ بھی، ان دونوں کا ماخذ ایک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ یعنی اس وقت جو ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حبشہ کا جو وفد تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا، جس میں 70 لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ یاسین تلاوت فرمائی۔ تو یہ سن کر جو ہے وہ لوگ زار و قطار رونے لگے۔ تو یعنی آج اگر اس آیت کو ہم پڑھیں نا، تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے اس میں کچھ پیغامات ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب وہ لوگ آیت سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہے، اور آنسو آنکھوں سے ابل پڑتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی شہادت دیتے ہیں، ہم بھی محمد مصطفیٰ کو رسول مانتے ہیں، لہٰذا ہمارا ایمان قبول فرما۔ تو میرے اور آپ کے لیے تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عشق محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے۔ عبادت ہے کہ رویا جائے، اللہ کی عبادت، اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، اور اسی طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے کہ آپ کو اللہ کے عذاب کا خوف ہو اور آپ رو رہے ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں بھی ہمیں کچھ فضائل کا ادراک اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ بھی دیکھیں، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں، باقی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو تلاوت اثر انگیز ہے، وہ اثر کر رہی ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے، اور اس کا پوری دربار، اس کے دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب مسلمان ہو رہے ہیں، تو چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہیں وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تو تکلیف کے ساتھ وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اب دیکھیں اس میں 2 پوائنٹ ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا تو ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اب اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اجمی ہے، اس کو عربی پڑھنے میں مشکلات ہو رہی ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اللہ کے کلام کو یا کوئی بھی یعنی ریڈنگ سکل جس کی ڈیولپ نہ ہونا، یہ ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام تب بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ اسلام کہہ رہا ہے اگر ایسا بندہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے تو ڈبل اجر ہے، یعنی اس کی بھی اسلام حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ ایسے شخص کو ہم ڈبل اجر سے نوازیں گے کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے رونے کی ترغیب کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رونا ایک مستحب عمل ہے، اور یہ اللہ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ بھی رہا ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیات یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے سامنے کلام الہی کی آیات پڑھی جاتی تھی تو انہیں سن کر وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے رونے لگتے تھے۔ اور جیسا کہ سورۃ المریم کے آیت میں بھی ہے، سورۃ المریم کی آیت نمبر 58 میں یہ بیان ہوا ہے، وہاں بھی ایک کیفیت ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، یعنی سب سے اچھی کتاب اتاری اللہ نے، اور وہ ساری ایک جیسی ہے، متشابہہ، اور بار بار مثانی بار بار دہرائی جاتی ہے، اور اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں اور دل کی یاد کی طرف جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، یعنی کھالیں بھی نرم پڑ جاتے ہیں، دل کی یاد بھی نرم ہو جاتی ہیں، اور بال جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو جب تم اس قرآن کریم کو پڑھو تو رو، اگر تم رو نہ سکو تو چلے جی رونے کی شکل تو بناؤ۔ پہلی بات جو ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر رو نہیں سکتے تو پھر شکل تو بناؤ اس کا بھی اجر ملے گا۔ امام محمد غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں
کہ غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیمان کو یاد کر کے، یعنی قرآن کریم کے اندر تو ڈرانے کے واقعات بھی ہیں، عہد و پیمان کے واقعات بھی ہیں، تو ان کو یاد کریں، پھر سوچے کہ اس نے، انسان یہ سوچے کہ میں نے اس کتنے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے. تو اس طرح انسان پھر ضرور غمگین ہوگا. جس طرح ہم نے ابھی آپ کو یہ جو کتاب دی ہیں، جو فزیکل ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کتاب، یعنی یہ کتاب آپ کو اگر حقیقی طور پر آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیں نا، یہ کتاب آپ کو جھنجھوڑے گی. اس کے اندر تو پریکٹیکل ہے نا، کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اللہ آپ سے چاہتا ہے اور کیا اللہ آپ سے نہیں چاہتا. اس کو کھول کے آپ سوچیں کہ اللہ کہہ رہا ہے جناب علی، یہ کام، اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل مت بناؤ. ہاں، اللہ کے مقررہ حدود سے تجاوز مت کرو. سمپل بات ہے، اللہ کہتے ہیں نہ کرو. تو انسان اس پہ سوچتا ہے کہ ہاں میں تو فلاں جگہ پہ اللہ کی حدود کو کراس کر رہی ہوتی ہوں، اللہ نے منع کیا میں پھر بھی کر رہی ہوتی ہوں. یعنی یہ احکامات ممنوعات ہے نا، اس میں انسان سوچے کہ میں کتنی کوتاہ ہوں. اس لیے ہم نے آخر میں 2 لائن دی ہیں کہ اللہ کی بندیوں، ادھر آپ لکھے کہ میں اتنی زیادہ چیزوں میں نافرمانی کر رہی ہوں، لہٰذا میں یہ چیز ٹھیک کروں گی. تو اس پہ انسان سوچے کہ میں کتنے احکامات و ممنوعات میں کوتاہی کر رہی ہوں. تو اس طرح انسان غمگین ہوگا. کیا ہوگا؟ غمگین ہوگا. تو اس کو رونا آئے گا کہ ہاں میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، زندگی اتنی گزر گئی، اب تک اللہ کی نافرمان ہوں، اب تک جو ہے اتنے حدود سے نافرمانی کم کر رہی ہوں. تو ایک طرح سے انسان غمگین ہو جائے گا اور اس کو رونا آئے گا. اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو، تو جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، تو اس غم اور رونے کو نہ پائے جانے پر روئے کہ یار مجھے کیوں رونا نہیں آتا، یہ بھی تو ایک مرض ہے، مجھے رونا آنا چاہیے. میں اتنی باغی ہوں، سرکش ہوں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہی ہوں، حدود اللہ کو کراس کر رہی ہوں، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نافرمانی میں گزارا ہے. اور اس وقت اس ایج میں جب اللہ نے مجھے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے بٹھا دیا ہے، ابھی بھی اگر میرے دل سے، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے، تو کیوں نہیں بہ رہے؟ اس پہ روئے. کہ یہ بھی تو سب سے بڑی مصیبت ہے نا، کہ دل ہمارا سخت ہے. قسوۃ القلوب پہ ہم نے پارہ نمبر 1 میں شاید گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے، احسانات کیے، اور اتنی زیادہ ان کو جو ہے معجزات دکھائے. تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دل موم ہو جاتے، نرم ہو جاتے. لیکن الٹا کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے. اور اللہ نے کہا کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پھر اللہ نے مثال دی کہ پتھر بھی تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت میں گر جاتے ہیں، جس سے پانی بھی نکل آتا ہے، نہریں بھی بہتی ہیں. لیکن یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کی حالت تو عجیب ہے، ان کا دل تو بڑا سخت ہو گیا. تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ دراصل پارہ نمبر 7 کا آغاز ہی دراصل یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتے ہوئے ہمارے اندر خشیت آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، اور یہ آنسو جو ہیں وہ اللہ کے لیے بہانے چاہیے. ہم نے زندگی میں کافی لوگوں کے لیے آنسو بہائے ہوں گے، ہاں، دنیا کے محبتوں میں کافی ہم نے آنسو بہائے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے آنسو بہانے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ ایک لنک اور تعلق، ایک ربط. یہ پارہ جب آغاز ہوتا ہے تو یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے رویا جائے. پھر آگے دوسرا حکم ہے شراب کی حرمت ہے. اس سور پارہ کے اندر 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نام لے کے کہا ہے کہ ان 4 چیزوں سے بچو. اور یہ چار چار چیزوں سے اس لیے بچو کہ یہ پلیت ہے، گندی ہے، اور یہ شیطان کے اعمال ہے. اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ حرام ہے. اب دیکھیں شراب کی حرمت کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ آپ یہ تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ شراب کی حرمت تدریجاً ہو رہی ہے. سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا پارہ نمبر 2 میں کہ وہاں بتایا گیا کہ یہ جو آ، آ، شراب ہے یہ بری چیز ہے، اس کے فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہے. وہاں یہ بات بیان کی گئی. پھر آگے آگے سورۃ المائدہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ بتایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، جب آپ نشے میں ہوتے ہیں تو آپ پھر نماز کے قریب نہ جاؤ. وہاں ایک طرح سے شراب کی بری، یعنی ایک مذمت تو کی گئی نا کہ اگر آپ شراب پیتے بھی ہیں تو نماز کے وقت نہ پڑھو، اس کو پی کے پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز میں پھر آپ غلطیاں کرتے ہیں. اور اصل میں تو نشہ کیا ہے؟ نشہ انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، انسانی عقل کام چھوڑ دیتی ہے اور ایک طرح سے عقل سو جاتی ہے. تو اس لیے
عقل جب کام نہ کرے تو پھر انسان پر تو اسلامی احکامات بھی لاگو نہیں ہوتے نا. تو اس لیے دوسری مرتبہ وہاں پر اس کو اس کی مذمت کی گئی. اب یہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ حقیقی طور پر، واضح طور پر، دو ٹوک طور پر شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے کہ شراب یہاں سے حرام ہو رہی ہے. اب یہ چار چیزوں کا بیان کر کے بتایا کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر جو ہیں یہ ناپاک شیطانی کام ہے، تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تفلحون. یعنی قرآن کریم نے ان چار چیزوں کے لیے رجس من عمل الشیطان، یعنی یہ شیطانی کام ہے، ناپاک کام ہے اور شیطانی کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں ہیں جس کو ہم ذرا تھوڑا سا ترتیب سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شراب ہے. تو شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل اور جڑ کہا جائے تو یہ وجہ ہوگا، کیونکہ اسی سے تو تمام باقی گناہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب ہرگز نہ پی، یہ بدکاری کی اصل ہے، یہ بدکاری کی ابتدا ہے. اور شراب پینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصیتوں پر لعنت کی ہے. پہلا، شراب بنانے والے، شراب بنوانے والے، اور شراب پینے والے پر لعنت ہے. شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہو اس پر بھی لعنت ہے. شراب پلانے والے پر بھی لعنت ہے. شراب بیچنے والے پر بھی لعنت ہے. شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی، اور شراب خریدنے والے پر بھی، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو اس پر بھی کیا ہے جی، لعنت ہے. 10 قسم کے افراد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی کچھ لوگ شراب پئیں گے اور پھر اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ لیں گے. ان کے سروں پر باجے بجائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی ان کے سروں پر، اور اللہ رب العالمین انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. آج کے جدید دور میں شراب کے نام تو کئی ہم لوگوں نے چینج کیا، الکوہل اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اور پھر ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے شراب کی سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اور شراب کی کھلے عام خرید و فروخت ہوتی ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے پچھلے ہفتے سندھ اسمبلی میں ایک ہندو نے یہ کہا کہ شراب پاکستان کے اندر جو لائسنس دیا جاتا ہے، پرمٹ دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں قانونی طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ مذہبی طور پر اس کی آزادی ہے، حالانکہ ہمارا مذہب شراب کو حرام کہتا ہے. یہودی مذہب، انہوں نے بل دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شراب کلی طور پر مکمل بین کر دی جائے، قانونی طور پر اس پر پابندی لگا دی جائے. اور دوسری طرف ہمارا مسلمان جو آپ کا وزیر داخلہ ہے یا اطلاعات ہے، وہ اٹھ کے انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. یعنی یہ اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ ہم سے ووٹ لے کے جس عدالت میں جس پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس پارلیمنٹ میں قرآن اور سنت کے خلاف قوانین کی جاتی ہے. اب شراب اللہ نے حرام کی ہے، شراب کا حرمت کا تذکرہ ہے کہ انما الخمر والمیسر، اور میری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرمنٹ پہ ملے گا، ہاں فلاں فلاں ہوٹل میں ملے گا، اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ. تو یہی تو میں آپ کو پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں کہ جھگڑا تو اصل میں یہی ہے کہ ہم نے ماحول چینج کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین دراصل یہی بات چاہتا ہے کہ آپ اگر قلبی طور پر خود شراب سے بچ رہی ہیں تو یہ معاشرہ شراب میں لتھڑا ہوا ہے کیوں ہے، اس کا بھی تو آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ اس نظام کو چینج کرنے کے لیے کتنی کوشش کی تھی. اس نظام کو چینج کرنا ہے، اس پورے نظام کے اندر اللہ دکھنا چاہیے، اللہ کے احکامات واضح دکھنے چاہیے، یہی تو ہمارا کام. اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے میری بات، اب یہ حدیث قدسی ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، جہنم کی پیپ پلاؤں گا. جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کے حوث اسے قدس پلاؤں گا، صاف پانی. مسلم احمد کی یہ حدیث ہے. تو اور شراب کی حرمت کو نا اس آیت اور اس کے بعد آنے والے آیات کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10 مختلف انداز میں اس کی حرمت کا تذکرہ ہے.
یعنی شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا اور اس کا تذکرہ ہوا، بتوں کے ساتھ ملا کے بیان کیا گیا، شراب کو ناپاک قرار دیا، شیطانی کام قرار دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور کامیابی کا مدار ہی یہ کہا کہ لعلکم تفلحون، اگر آپ اس سے بچتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور شراب کو عداوت اور بغض کا سبب بنایا کہ اسی وجہ سے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرما دی کہ اس طرح شراب کو پینے کے بعد آپ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس سے باز رہنے کی تاکید کی گئی۔ تو یاد رکھیے گا، شراب نوشی کے بہت سارے برے نتائج ہیں، اور جو مجھے اور آپ کو اپنے ملک میں نظر آتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر اگر ہم نظر دوڑائے تو وہ نظر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دراصل اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مسلمان بھی شراب نوشی میں مبتلا ہے وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائے۔ یعنی شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد جو ہے وہ مختلف مہلک اور خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، لاکھوں افراد جو ہیں وہ شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ سڑک حادثات میں، یعنی شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں تو یہ جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہیں اس کے جو آج کل کے باغی سرکش بچے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں، تو وہ شراب پی کے گاڑی چلاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب 2 بندوں کو مار دیا اور 3 بندوں کو مار دیا، اور پھر اس غریب کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ نقصان ہے نا، شراب پی کے آپ ایکسیڈنٹ اور حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں سے بے قصور قتل و غارت کا نشانہ بھی بن رہے ہیں، یہ تو ایک بات ہے، اور لاکھوں عورتیں جو ہے وہ شرابی شوہروں کے ظلم اور ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ جس کا شوہر شراب پیتا ہے تو وہ بیچاری تو ہر وقت ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہے، لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرح جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہے۔ تو والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر والدین یہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے، اس کے نتائج ہے نا شراب کے۔ اور شرابی شخص کے گھر والے اور اہل ویال کی ہمدردی اور پیار محبت سے وہ محروم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شخص جو شرابی ہے اس کے گھر والوں کو محبت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تو یہ تمام جو نقصانات ہیں، اس کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اگر غور کیا جائے تو شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اور ان اخراجات کا اگر موازنہ کیا جائے، ایک تو مجھ سے آمدنی آ رہی ہے شراب کے خرید و فروخت سے، ایک یہ ہے کہ اس پہ جو اخراجات آتے ہیں اور جو شراب کے برے اثرات اور برے امپیکٹ ہیں معاشرے پر، اس کو، ان دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو جو اس کے نتائج ہیں نا وہ عجیب ہوں گے۔ وہ یہ کہ شراب کے امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ زیادہ خرچ آتا ہے اور اس کی انکم کم ہے۔ یعنی ہمارے ہاں لوگ تو یہ بھی تو کر رہے ہیں نا کہ ملک کی سطح پہ کہ یار شراب سے ہمیں پیسہ آتا ہے، معیشت چلتی ہے، یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے۔ لیکن اس پر اگر غور کیا جائے کہ آپ شراب کے لیے جو سہولت کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے پولیس کھڑی کی ہے، اس کا ایک پورا ایک سسٹم ہے، لوگ ہیں، ہائرنگ ہے، پروسیس ہے، وہ اور جو شراب بیچی جاتی ہیں وہ، ان دو چیزوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو آپ بیچتے ہیں زیادہ خرچہ آتا ہے، جو آپ کماتے ہیں وہ کم ہے۔ یعنی فی الوقت یوں سمجھے کہ شراب جس چیز ہوٹل تک جہاں جہاں جیسے جیسے پہنچتی ہے اور جہاں جہاں آپ نے لائسنس دیا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے جو سروس اور جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، کما نہیں رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طرح سے تو یہ بھی نقصان ہے کہ نہیں؟ لیکن اس طرف ہمارے لوگ توجہ نہیں دیتے۔ بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، بس اب حرام ہو گئی، بات ختم ہو گئی نا، جب حرام ہے تو حرام ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یار لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ربی لم یزل نے جب اس کو حرام قرار دے دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو پھر حلال گرداننے والے ہیں، اور یا حرام جو ہے حلال اس کو بنانے کی کوشش کرنے والے۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر دوسری چیزیں انما الخمر والمیسر والانصاب والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یعنی پھر جوے کی مذمت ہے کہ جوا تو حرام ہے قطعی طور پر، اور حدیث میں جوے کی شدید مذمت بیان کی گئی کہ جو جوے کے ایک کھیل کے بارے میں بھی اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جس نے یہ جوے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے،
بہت بڑی بات ہے. اب جوئے کا جو بھی کھیل ہو سکتا ہے اس وقت دوسرے کھیل تھے، آج کے جدید زمانے کے اندر دوسرے کھیل ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کا حلال کھیل بھی حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ لوڈو کھیلنا ہے، یہ حلال ہے، کوئی بات نہیں، آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن لوڈو کے اندر آپ نے شرط لگا لی. ہاں، آپ نے شرط لگا لی، اس کو جوا بنا دیا تو وہ حرام ہو جائے گا. یعنی جو بھی آپ کا گیم ہے اس کو آپ جوئے میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. جوا اصل میں حرام ہے. اور جوئے کے کئی زیادہ نقصانات ہیں. دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان وابستہ ہے. اور دین اسلام جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے لوگوں کو غافل نہیں کرتا. تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کو غافل کرتے ہیں. اور ایسی بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں جو مثال کے طور پہ جوا بازی ہیں، جو کہ معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت اور یگانگت کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے. اور قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس خبیث ترین عمل میں ملوث ہیں، اور لوگ دنیا اور آخرت کے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اسی عمل میں لگائے ہوئے ہیں. اور اس کی روشنی، اس کی روش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نہ تو دنیاوی پسماندگی دور ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ اپنی اپنی اخروی کامیابی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم یہاں اگر غور کریں تو حقیقی طور پر ہماری یوتھ جو ہے نا وہ اپنی اصل سے ہٹ رہی ہے اور ہٹ چکی ہے، اور اپنے اسلاف کی تمام خدمات کو چھوڑ چکی ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ یہ چیز بری ہے چھوڑ دو، تو بری ہو سکتی ہے، وہ تو اس میں تو خیر نہیں ہو سکتی نا. اب جوئے کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن اگر ہم آپ کے سامنے میں دو تین رکھوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت، حسد، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات پھر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا فلان جوا کرتا رہا، ہاں جوئے میں تھا تو اس کو فلاں نے قتل کیا یا اس نے فلاں کو قتل کیا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے. خوشحال گھر جو ہے وہ بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگ جاتا ہے. اچھا خاصا آدمی جو ہے وہ کھانے پینے تک کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے. معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار اور عزت ختم ہو جاتی ہے. سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی. یہ بڑی بات ہے نا، نقصان ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جوئے باز جو ہے وہ نفع کی لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا تو اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جوئے بازوں کا کیا ہوتا ہے، وہ چاروں جانب سے مصیبت میں گر جاتے ہیں اور وہ پھنس جاتے ہیں. پھر آخر کار ان کو جو ہے وہ خودکشی کرنی پڑ جاتی ہے، وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح انصاب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ والانصاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے. یعنی اس سے مراد وہ بت ہے کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی تھی. تو اس وقت یہ چیز کی جاتی تھی. آج کل ہم اگر کوئی اور کرتے ہیں تو بھی اور کرنا چاہیے. ہاں، بتوں کے سامنے یا قبر کے سامنے اور یا باقی اس کے جتنے ہیلے بہانے ہو سکتے ہیں، انصاب اسی میں آئے گا. رہتی دنیا تک جو بھی اس طرح کی چیز کریں گے تو وہ عیسائیت کے زمرے میں آئے گا. اور آخر ہے کہ والازلام، ازلام یعنی زبان جاہلیت میں کفار نہ تین تیر بناتے تھے. ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں یعنی یس، دوسرے پہ لکھا تھا نو، اور تیسرا خالی ہوتا تھا. تو وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے تھے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس بھی ہوتے تھے. جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے پانس سے ڈالتے تھے اور جو ان پر لکھا ہوتا تھا ان کے مطابق عمل کرتے تھے. یعنی پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے وہ بدشگونی لیتے تھے اور کتابوں سے فال نکالتے تھے. تو یہ سارا اس میں داخل ہے. وہ اس طرح مارتے تھے، اگر یس آتا تو وہ کام کرتے، نو آتا تو نہ کرتے. اور یہ بدشگونی ہے، اور بدشگونی اسلام میں حرام ہے. اور یہاں پر اللہ نے یہ واضح طور پر فرمایا، یعنی اس میں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی مذمت ہے. یہاں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا، اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. یعنی قرآن کریم کا انکار کر دیا کہ کسی نجومی کے پاس آپ گئے اور آپ نجومی سے قسمت معلوم کرتے ہیں. اس سے ستارے کا نالج ہے، علم ہے، یعنی سحر ہی ہے. ایک طرح سے ستارے کا نالج حاصل کرنا بھی سحر ہی ہے.
تو آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے یقین کیا اور آپ نے فال نکالی، آپ نے قسمت دکھائی اور ہاتھ دکھائی، فلاں فلاں، پتہ یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کفر کیا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جو کاہن کے پاس آیا اور اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 دن تک اس کی توبہ روک دی جاتی، اور اگر پھر اس نے اس کاہن کی بات کی تصدیق کر دی تو کفر کر دیا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ خط کھینچنا، فال نکالنا اور پرندے اڑا کر سکون لینا، یعنی یہ شیطانی کاموں میں سے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہم یہ اس کاموں میں کہیں نہ کہیں ہمارے گھرانے جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ 4 چیزیں ہیں جس کو اللہ نے نام لے کے کہا کہ یہ نجس ہے، شیطانی کام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اور فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی تم اس سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے 2 پر ہیں دراصل، اور پرندہ ایک پر سے اڑ نہیں سکتا۔ تو نیک انسان اگر یہ دونوں کام نہیں کریں گے، یعنی نیکی بھی کرنی ہے اور برائی بھی چھوڑنی ہے، نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ تفصیل سے یہ حرمتی شراب کا تذکرہ ادھر ڈیٹیل سے موجود تھا، جس کو ہم نے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جیسے ہی اس اب اصل یہ تو کچھ مسائل تھے، اس میں نے آپ کو ذکر کیا۔ اب جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روٹین کے اندر جو ہے وہ شراب پیتے ہیں، کسی نے جو ہے وہ شراب منہ میں ڈالی ہے، کسی نے گلاس اٹھایا ہے، کوئی ابھی ڈال رہا ہے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ ڈرم بھرے ہوئے ہیں، جام بھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو مختلف طریقے سے لوگوں کے پاس شراب موجود تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہے، فانتہو، اس کو چھوڑ دو، اور فعل انتم منتہون، کیا تم اس کو چھوڑ ان سے منع نہ ہوگے؟ تو یہ پیغام مدینہ کے گلیوں میں لوگ آگے پہنچاتے گئے، پہنچاتے گئے، پہنچاتے گئے۔ واقعہ آتا ہے کہ صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے شراب پی تھی، کوئی پی رہا تھا، کوئی ڈال رہا تھا، اور باہر سے ایک آواز آئی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب یقین مانے جس نے منہ کی طرف وہ کھاسا یا گلاس قریب کیا تھا اس نے اس کو پھینکا، جس نے کوئی ایک گونڈ پیا تھا تو اس نے حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کے ذریعے سے اس کو نکالا، اور جس نے کاسے میں ڈالا تھا اس کو پھینکا، اور جو ڈال رہا تھا اس نے اس کو پھینکا، اور جس کے گھر کے اندر ڈرم موجود تھے، جو چیزیں موجود تھے جو کہ شراب سے بھرے ہوئے تھے، تو فوری طور پر اس کو گرانا شروع کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر شراب کی نہر جو ہے وہ بہتی ہوئی نظر آئی۔ حالانکہ وہ میرے اور آپ کی طرح یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اور یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ہم شراب کو بھیج دیں گے، ہمارے لیے حرام ہو گئی، ہم پیئیں گے تو نہیں، تو لہٰذا ہم اس کو بیچ دیں گے، اور بیچ کے نقصان تو نہیں ہوگا نا یار، میرے گھر کے اندر اتنے ڈرم جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، تو اگر میں اس کو بیچ دوں تو نقصان تو نہیں ہوگا نا، جس طرح ہمیں اور آپ سوچتے ہیں۔ ہاں؟ میرے اور آپ کی سوچ تو ادھر آ کے بس ختم ہو جاتی ہے، نقصان تو نہیں ہوگا نا۔ تو صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے، صحابہ اللہ کے حکم کو دیکھتے تھے۔ تو جیسے اللہ کا حکم حرمت کا آیا تو مدینہ کے اندر جو ہے وہ شراب کی ایک نہر بہتی ہوئی نظر آئی، اور جیسے یہ آیت نازل ہوئی کہ آخر میں تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم منع نہیں ہوں گے؟ منع ہوں گے۔ تو آیت کی نزول پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم نے چھوڑ دی۔ اب یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہاں سمجھنے کے لیے کہ نشہ ایک عادت ہوتی ہے، اور نشے کو چھوڑنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اور یہ وہ صحابہ تھے جو شراب پیتے تھے، یعنی یہ نشے کے عادی تھے، اور اللہ نے جب کہا کہ شراب حرام ہے تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں تھی، پھر یہ نہیں تھا کہ چلے صبح پینے دے، یہ نہیں تھا کہ چلے دن میں 2 مرتبہ پینے دے، یہ بھی نہیں تھا کہ ایک کاسا پینے دے، نہیں، بس وہ عادت بھی گئی، پھر تو وہ شراب بھی اور وہ پسندیدہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ محبت سب سے اعلیٰ محبت کس کی تھی؟ رب کی تھی۔ تو جب آپ کے دل میں محبتوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ محبت اللہ کی ہوگی نا، تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا مشکل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا انتہینا یا ربنا، ہم نے چھوڑ دی، ہم باز آ گئے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت جیسے آپ کو سنائی دیا فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ تو یہ حرمتی شراب کی جو آیات ہیں یہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم سب جب بھی اس دور قرآن کے اندر کوئی بھی اللہ کا حکم سنیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے تو ابھی نازل ہوا نا، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر مجھے کوئی حکم آج پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ پر ابھی نازل ہوا، مجھے تو ابھی پتہ چلا. تو جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کسی نیکی کے بارے میں، تو فوری طور پر عمل، 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 یہی تقاضا ہے. ورنہ یہاں کوئی انفارمیشن اور نالج ہم بانٹ نہیں رہے. اور میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا، اگر کوئی میرے درس قرآن میں، دور قرآن میں اس لیے آیا کہ مجھے نالج ملے گی، ہاں تفصیلات ملیں گی، تو وہ چلے جائے. ہم ملے گی ضرور، نالج بھی ملے گی انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے میں کروا بھی نہیں رہا، اور اس مقصد کے لیے آپ آئے بھی نہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ چینج ہو جائیں، آپ کی پریکٹیکل لائف تبدیل ہو جائے. قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، تو ہم جو سمجھے اس پر عمل کریں. مقصد یہ ہے کہ میں جو کچھ سمجھوں اس پر عمل کریں. یہ بنیادی پوائنٹ ہے. تو لہٰذا آج کے بعد جو یہ اچھا پیغام قرآن کریم سے سنے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اس کے بعد جو ہے شاعر اللہ کے احترام کی بات ہے، احکام حج و احرام کی بات ہے. یہ چونکہ پچھلے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے تھے. حالت احرام میں خشکی کے شکار سے سختی سے ممانعت کی گئی ہے. یعنی بحری سمندری شکار کی اجازت ہے. اور یہ چونکہ اس وقت یہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی. صحابہ کو اللہ رب العالمین نے منع کیا شکار سے. اور پھر ہوا یوں کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو جہاں خیمے لگائے تھے، تو اس خیمے کے سامنے خرگوش آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں اتنی زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کیا کریں. اب اللہ آزمائش کر رہے ہیں نا، اللہ نے منع کیا، اور پھر خرگوش ادھر ابل رہے ہیں جناب علی ان کے سامنے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو آزمائش یہی ہوتی ہے کہ جس چیز سے آپ کو منع کیا ہے، تو وہ چیز آپ کے سامنے بار بار آتی ہے. وہ چیز اللہ دکھاتا بھی ہے. ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے آزمائش کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے نا. اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے برائیاں، آپ اسکرول کریں تو سب سے ٹاپ پہ برائیاں نظر آ رہی ہوں گی ہے. تو پھر کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں، اور کیسے اس کو چھوڑتے ہیں، اور کیسے اللہ کی بات مانتے ہیں؟ یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے. ہاں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل تھا، لیکن یہ ہے کہ آزمائش تھی. اور پھر وہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب حرام ہم نے کھول دیا، تو پھر ہم چلنے لگے، تو راستے میں کہیں خرگوش بھی نہیں ملا ہمیں. ہم نے کہا آپ تو چھوڑیں گے نہیں، لیکن ہمیں ملا ہی نہیں. ہاں؟ تو اس لیے حالت حرام میں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں نا، تو اس لیے یہ شکار کرنا بھی حرام ہے. البتہ سمندری جتنے بھی شکار ہیں وہ حلال ہے. اور یاد رکھیے گا، اس حالت احرام میں جب آپ چلے جاتے ہیں حج یا عمرے میں، تو اس میں شکار تو حرام ہے، لیکن جو ایسی چیزیں ہیں، خشکی کے جو جانور ہیں، مثال کے طور پہ کاٹنے والا کتا ہے، کوا ہے، بچو ہے، اور چوہا ہے، سانپ ہے. ان حدیث میں نا ان جانوروں کو فواسق کہا گیا ہے. تو ان کی قتل کی اجازت ہے، کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا. شکار تو وہی جو آپ کر کے کھائے. اسی طرح مچھر ہے، چونٹی ہے، مکھی ہے، اور یا اسی طرح حشرات الارض ہے جو حملہ درندے ہیں. تو ان کو مارنا جو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ مار سکتے ہیں. حالت حرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے، وہ ہر حال میں ممنوع ہے. جان بوجھ کر آپ نے مارا ہو یا غلطی سے مارا. جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت کے اندر موجود ہے. غلطی سے مارنے کا حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ گناہ ہے، پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح کعبہ کو مرکزیت اور حدود اللہ کے پاسداری، نفس کی تربیت کا مرکز قرار دیا، کہ یہ جو کعبہ ہے نا، یہ مرکز ہے، یہ تمام امت کا مرکز ہے، یہ اجتماعی امت کا مرکز ہے، امت کی وحدت کا مرکز ہے. یہاں پر لوگ جمع ہوں گے، اور یہیں سے پھر پیغام لے کے پوری دنیا کے اندر غالب ہوں گے اور دنیا تک پہنچائیں گے. اور جب آپ حدود اللہ کی پاسداری کرتے ہیں، تو آپ کی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قسم کے کفارے کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو، آپ جو ہے وہ قسم نہ کھایا کرو. اب قسم یعنی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں فضول قسموں پر تو نہیں پکڑے گا. یعنی یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر قسم کی ڈیٹیل ہے، اور قسم کے مسائل کا ذکر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند چیزیں، حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر دیں. یہ بہت اہم اس صورت کے دوسرے صفحے کے اوپر نا یہ بہت اہم آیت ہے کہ یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، اس کو اپنے لیے حرام نہ کریں. ہاں؟ حلال کو حرام نہ بنائیں.
صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر دیا، کچھ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر دی، مزید یہ کہ ان پر انہوں نے قسم بھی کھا لی ہے۔ تو جب اللہ نے انہیں ان چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو قسم کھایا، اب کیا کریں، ہم اپنے قسموں کا کیا کریں؟ تو اس پر پھر اللہ رب العالمین نے قسم کے کفارے کو ذکر کیا کہ جو ہے وہ یہ کام کرے آپ۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ حلال کو حرام نہ بناؤ، ہاں؟ تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اب اپنے لیے کوئی چیز حرام نہ کرے۔ اب دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی، آپ کا ماں، آپ کا والدہ، جو بھی ہے، اللہ سب کو لمبی زندگی دے، لیکن اگر وہ فوت ہو گئے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ میراث کے تقسیم سے پہلے پہلے ہم اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے کوٹ، اس کی شوز، ساری چیزیں جمع کر کے سب سے پہلے اس کو گھر سے نکالتے ہیں۔ یہ یعنی میراث کی تقسیم کا پہلے حکم ہے نا، میراث کی تقسیم سے پہلے ہم اس کی باقیات کو باہر نکال دیں، اعلان کے یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر حرام کی۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے ماں کے کپڑے پہنتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بھائی کے کپڑے پہنتا ہے؟ نہیں پہنتے نا، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حلال ہے، یعنی حلال کو ہم نے حرام بنا لیا ہے، خود ہی حرام بنا لیا ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے مردہ بھائی کے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ کے گھر میں وہ ہونے چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہم نے حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اسی طرح کچھ مزاروں پر لوگ جا کے چادر چڑھا دیتے ہیں اور پھر اس چادر کو استعمال ہی نہیں کرتے، اپنے لیے اس چادر کو حرام بنا دیتے ہیں۔ اب یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے؟ یعنی حلال کو حرام خود بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اس سے اللہ نے منع کیا۔ پھر جو قسم آپ نے کھائی، تو قسم کی پھر تین قسمیں ہیں۔ یمینی لغو کا مطلب یہ ہے کہ غلط فہمی کی قسم، یعنی یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں ایسا نہ ہو، تو اس ایسی قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے کہ آپ غلط فہمی کی بنیاد پر آپ نے قسم کھا لی۔ اور یمنی غموس، یعنی یمینی غموس، یمین کہتے ہیں قسم کو نا، یمینی غموس یعنی جھوٹی قسم۔ یمینی غموس کا مطلب جھوٹی قسم، جھوٹی قسم یعنی کسی بھی واقعے کے متعلق آپ نے جان بوجھ کر قسم کھائی، یہ حرام ہے، حرام ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا لیکن جھوٹی آپ قسم کھا رہے ہیں، جھوٹی قسم حرام ہے۔ اور ایک ہے یمینی منعقدہ۔ یمینی منعقدہ یعنی جو کسی آئندہ کے معاملے پر یا اسا کسی معاملے کو پورا کرنے کے لیے کھائی جائے، یعنی کسی صحیح معاملے پر آپ قسم کھائیں، تو ایسے قسم کو توڑنا منع ہے، اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے، اس پر کفارہ لازم ہے۔ یعنی آپ نے قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گی، ٹھیک ہے، مستقبل کے لیے کوئی بھی تھا، اور یہ وہ منعقد ہو گیا اور پھر آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ وہ کام نہیں کر سکے، اب کیا کریں گے؟ تب آپ کو یہ قسم جو ہے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ۔ اب کفارہ، یہ آیت کفارہ کے متعلق ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی قسم توڑا تو ایک غلام آزاد کریں، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی طریقہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوا تو پھر آپ نے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اب اس میں پوائنٹ یہ ہے ذرا، یعنی یا تو غلام آزاد کریں، وہ تو آج کل نہیں ہے، تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور 10 لوگوں کو، ان دونوں میں کیا، یا 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں یا 10 لوگوں کو جامع پہنائیں، کپڑے لے کے دیں۔ اب اگر امیر ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور یا 10 لوگوں کو ٹھیک ٹھاک اچھے کپڑے لے کے دیں، ہاں؟ ان یہ امیر کے لیے یہ حکم۔ بندہ غریب ہے جس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے، نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ 10 لوگوں کو کپڑے دے سکتا ہے، اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیں، 3 دن کے روزے، اور یہ جو 3 دن کے آپ روزے رکھ رہے ہوں گے یہ مسلسل رکھیں، ٹھیک ہے، یہ مسلسل رکھیں۔ تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں گھٹیا قسم کا کھانا نہ ہو، بہت گرا ہوا نہ ہو، جو آپ کھاتے ہیں اچھے متوسط، اور جو کپڑے پہنائیں تو وہ بھی اچھے متوسط درجے کے ہو، اور جو آپ 10 مسکین ہیں تو آپ 10 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ آپ 10 دن ان کو کھانا کھلائیں، ایک دن، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک دن 10 مسکینوں کو بلائیں اور ان کو کھانا دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسکین کو 10 دن کھانے دیں، روزانہ اس کو کھانا دیں، تو وہ 10 کی تعداد فگر پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسم کی حفاظت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پورا کرو، اور اگر اس میں کوئی شرعن کوئی حرج نہ ہو
تو یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے، یعنی قسم نہ کھائی جائے ہمارے یہاں نا۔ ایک یعنی یہ جو لغو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قسم ہے کہ یہ کام ایسا ہے، یعنی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کا تک کلام ہے قسم کھانا، وہ بار بار اللہ کا نام لیں گے اور قسم کھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے معاشرے میں ہوں گے، گھر میں بھی ہوں گے، ان کا تک کلام ہے، تک کلام، وہ دوسری بات میں قسم کھاتے ہیں۔ ایسے ایسے قسم پہ کوئی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عملاً نہیں ہو رہا نا، نہ ارادتاً ہو رہا ہے، وہ تو اس کا تک کلام ہے، وہ نکل رہا ہے خود۔ تو یہ جو تین قسموں کا ذکر ہے، تو پہلی قسم وہ ہے قسم یعنی یمین لوگ ہے، یعنی وہ تو ایوی قسم ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس پر اللہ کوئی گرفت نہیں کرتا۔ دوسری قسم جھوٹی قسم ہے، اس سے منع ہے، وہ حرام ہے۔ اور تیسری قسم کسی چیز کے لیے آپ نے ارادتاً، عقیدتاً، ارادتاً قسم کیا، پھر وہ کام نہیں کیا، تو پھر کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ قسم کے کفارے کا تفصیلی یہاں پہ واقعہ ذکر ہو گیا۔ پھر عقائد کی اصلاح کی بات کی گئی کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک کی کثرت انسان کو ویسے بھی بلی لگتی ہے، لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجب الخبيث، یہ پوری آیت ہے، اور اس میں یہی بات تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے کہ خبیث یعنی گندا اور پاکیزہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی حلال حرام، نیک و بد، مسلم و کافر، کھرا اور کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان، اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال اور دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت باتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی مذمت کی ہے، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مال اور دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور اس کی رنگینوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا، یہ انتہائی مذموم عمل ہے۔ اسی لیے پچھلے آیات میں یعنی سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ یعنی لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو محبت کا آراستہ کر، یعنی یہ جو لوگ ہیں نا، ان زُيِّنَ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا ہے، اچھا بنا دیا گیا ہے، یہ دنیا کی محبت اور عورتیں اور سونے اور چاندی اور یہ ساری چیزیں۔ تو لہٰذا یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہونا چاہیے، حلال اور پاکیزہ چیزوں میں فرق ہے، اچھا یعنی نیکی اور بلائی ایک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی؟ تو دنیا کی مال اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ پاک اور ناپاک میں اگر تفریق نہیں کرتے، تو ابھی تو آپ کو یہ جو کثرت میں مال مل رہا ہے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی ناکامی ہے۔ اسی طرح پھر آسمانی دسترخوان کا تذکرہ ہے، مائدہ، کیونکہ اس صورت کا نام مائدہ تھا، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کے ماننے والے فالورز اور تابعدار تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے، ایک مائدہ اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا توبہ کرو، اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہے ہیں، اگر اللہ یہ اتار دے، رزق اتار دے تو ہم کھا لیں گے، اور ہمارا ایمان مزید قوی بھی ہو جائے گا، اطمینان قلبی کے لیے ہم یہ مانگ رہے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل فرما۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ دسترخوان تو نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہوگا نا، یہ معجزہ یہ مانگ رہے ہیں، اصل میں تو یہ کیا کر رہے ہیں، معجزہ دکھانے کی بات کر رہے ہیں کہ آسمان سے کھانے نازل ہو جائے اور پھر ہم اس کو کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ معجزہ ہی ہے، اور یہ کہنے کہ اطمینان قلب کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے رد نہیں کی، قبول کی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں نازل کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ معجزے کے بعد کفر کرنے والوں کے لیے پھر آسانی والا راستہ نہیں ہوگا، پھر دردناک عذاب ہوگا، پھر چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک دن اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کیا، جس کے اندر
مختلف انواع کے کھانے تھے، وہ لوگ اس سے مستفید ہوئے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے چھوا، انہوں نے کھایا، ہر چیز کو دیکھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اس میں سے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، ذخیرہ اندوزی کی۔ اللہ نے کہا تھا ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، بس کھائے پیے اور چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا آسمان سے آیا ہوا ہے، تو انہوں نے کھایا پیا بھی اور اٹھایا بھی، ذخیرہ اندوزی بھی کی، یعنی اللہ کی نعمت کی نافرمانی کی۔ دیکھیں ہر جگہ انسان جب اللہ آپ کو آزماتا ہے نا، تو وہیں شیطان بھی اپنی اسپیڈ لگا لیتا۔ تو اللہ نے نعمت تو دی تھی، لیکن ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدردانی ہوئی، ناقدری ہوئی، ناشکری ہوئی۔ اور جو عہد کیا تھا کہ جی جناب علی ٹھیک ہے، ہم کوئی نافرمانی اس کے بعد نہیں کریں گے اور ہم بالکل مانیں گے، قبول کریں گے، تو چکنی بھی کی انہوں نے، تو انجام کیا ہوا کہ بعد میں اللہ رب العالمین نے عبرتناک سزا یہ دی کہ بندر اور خنزیر کی شکل میں ان کو مسخ کر دیا، ان کو بھی یہ سزا دی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے جو ہے اس صورت کا اختتام کچھ سوالات سے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ سوالات پوچھیں گے۔ یعنی آپ نے پچھلے پارے میں بھی دیکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین شرک کی نفی کرتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ الہ مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہاں بھی نفی کی گئی۔ اور یہاں دراصل یہ آیات ہیں، 116 نمبر آیت ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، جب اللہ فرمائے گا، یعنی یہ قیامت کے دن کا واقعہ ہے کہ بروز قیامت عیسائیوں کو ڈانٹنے کے لیے اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے، یا عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہر جگہ مریم کے بیٹے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم بار بار فرمایا، شرک کی نفی کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی، جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ آج کل بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تورات کے اندر ہے جی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن سوال پوچھوں گا۔ تو یہ خطاب سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھام جائیں اور وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے، تو میرے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی تیرا شریک ہی نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو تو جانتا ہے میرے دل میں ہے جو بھی ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، اور بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں دراصل علم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ عظمت الہی کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام اپنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ شان ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا، سارا کچھ تو آپ کو پتا ہے، اور میں نے تو ایسا نہیں کہا، میرا تو دل ایسا نہیں ہے۔ تو یہ عیسائیوں کو لڑکانے کے لیے کہا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام بھی منکر ہو جائیں گے کہ میں نے تو ایسا کام نہیں کیا۔ تو لہٰذا شرک کی نفی بہت ضروری ہے، اور شرک کی اور ہولناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھنا بھی چاہیے، اور شرک جہاں جہاں ہو رہا ہے، جس جس صورت میں ہو رہا ہے، اس کی نفی قرآن کریم کر رہا ہے، اور مجھے آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ اور توحید کا اثبات جو ہے وہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہے، تو یہاں بھی وہی توحید کا اثبات ہو۔ یہاں پہ سورۃ المائدہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ سورۃ المائدہ کے بعد دوسری صورتیں سورۃ الانعام۔ انعام جو ہے وہ چاپائی کو کہتے ہیں، جانوروں کے بارے میں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے بارے میں آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ مکی صورتوں میں 3 موضوعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جتنے بھی مکی صورتیں ہیں، ایک تو اس میں توحید کا ذکر ہوتا ہے، ایک رسالت کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں بھی کوئی مکی صورت آپ دیکھیں گے تو مکی صورت میں یہ 3 موضوعات تفصیل سے اور مثالوں سے اور ایگزامپل سے اللہ رب العالمین ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر یہ خصوصیت ہے، اور یہ صورت بھی مکی ہے، تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے توحید کا منشور ہوگا، رسالت پہ بات ہوگی اور آخرت پہ بات ہوگی۔ تو اس صورت کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے جبریل امین کے، اور اس
70,000 فرشتوں کے جلوے اور جلوس میں جو ہے یہ آیت، یہ پوری صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. تو اس کے اندر زیادہ تر توحید کی بات ہے اور شرک کا جو ہے وہ رد ہے. اور ایک طرح سے دونوں کا ربط ذرا دیکھیں کہ پچھلے سورۃ المائدہ کے اندر معاشرتی قوانین کا ذکر کیا، حرمت اور حلت کی تفصیل سے چیزیں بیان کی گئی. وہاں پہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہر چیز کو تفصیل سے، یعنی معاشرتی قوانین کے متعلق تمام چیزیں بیان کی گئی. تو اب جو ہیں وہ کائناتی دلائل کی طرف سفر شروع ہو گیا. اب اللہ رب العالمین توحید بیان کرے گا، اور جانور کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے اس کی تفصیل بیان ہوگی. تو اس کا آغاز ہی ہوتا ہے چمک تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنایا، جس نے زمین اور آسمان بنایا. اور پھر اللہ رب العالمین اس صورت کے آغاز میں ہی توحید کے کائناتی دلائل کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو توحید ہے، اور جی پہلے دن سے ہم پھر پارہ نمبر 2 میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں اور پھر آگے بھی، کہ اللہ رب العالمین اپنی توحید کے لیے کبھی کائناتی دلائل دیتا ہے، کبھی فلکی، کبھی ارضیاتی، اور کبھی انفسی، یعنی انسان کے جسم کے متعلق دلائل دیتا ہے. تو ابھی کائناتی دلائل یہ ہیں اللہ رب العالمین کی، ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تو وہ ذات ہیں جو گٹلی کو پھاڑ کر زندہ کر دیتا ہے، یعنی مردے سے مردہ کو زندہ نکال لیتا ہے، مردے سے مردہ نکال سکتا ہے، مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، زندہ سے مردہ نکال سکتا ہے. اور یہ بیج جو ہم زمین میں پھینک دیتے ہیں، اس بیج کو اندر پھاڑنا، پھر اسی سے پودا نکالنا، یہ اللہ کر رہا ہے. اس کے لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے اور ایسے اس فطرت کے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ یہ کام اللہ ہی کی قدرت سے ہو رہا ہے. تو فالق الحب کا مطلب پھاڑنے والا، فالق پھاڑنے والا. اس طرح ہم سورۃ الفلق میں پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، تو ادھر فلق کا ترجمہ ہم صبح کر رہے ہیں، اور اصل میں فلق اور فالق کا مطلب پھاڑنے والا ہے، پھٹنے والا ہے، پھاڑنے والا. تو پھاڑنے والے کا مطلب کیا ہے کہ بیج زمین میں گئی، اس زمین کے اندر اندھیرا تھا، اس زمین میں اس بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا نکالنے والا کون ہے؟ رب ہے. اور جب ہم نے سورۃ الفلق کے اندر فلق کا ترجمہ صبح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کو تو عربی میں اصل میں صباح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صباح الخیر، گڈ مارننگ، صباح الخیر. اور ادھر ہم کہتے ہیں فلق، اور فلق کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں صبح کے رب کے. تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دراصل اندھیری رات کو پھاڑ کر اس سے صبح نکالتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ صبح کرتے ہیں، ورنہ وہاں بھی پھاڑنے والا ہی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اندھیروں سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اندھیروں سے صبح نکالتا ہے، اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے رات کو سکون اور سورج کو چاند کے حساب کے لیے بنایا کہ سورج کو دیکھ کے لوگ حساب لگاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے. تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کہ یہ سب تو میں نے کیا ہے، تو اب بتائیں اگر آپ کا جو خدا ہے اور دوسرے معبودوں کو آپ پکارتے ہیں، لات اور منات ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں، لوگوں کو اللہ کے جو حقوق ہے، اس حقوق میں آپ نے لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے. تو ذرا بتائیں نا انہوں نے کیا بھیجا کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جب یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ واحد ذات ہے، وہ واحد ہی عبادت کے لائق ہیں، اس کے علاوہ اس کے کوئی رشتے نہیں ہے، کوئی برانچز بھی نہیں ہے کہ آپ فلاں برانچ میں جائیں گے تو وہیں سے آپ کو جلد آپ کی دعا قبول ہوگی، فلاں برانچ میں جائیں گے تو اس برانچ میں جا کے جو ہیں آپ کے مسئلے حل ہوں گے، ہیں؟ یا فلاں فلاں اب اللہ نے اپنے جو بندے ہیں نا وہ فلاں فلاں جگہ پہ بٹھائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ ان لوگوں کو وسیلہ بنا کے اللہ تک پہنچیں گے. اللہ کو تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، براہ راست مجھ سے تعلق بنا ہے. اللہ کے ہاں ہر انسان کی ویلیو ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے. تو اللہ براہ راست اپنے آپ سے آپ کو متوجہ کرا کہ براہ راست مجھ سے تعلق بنا. یعنی ہمیشہ شرک کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب انسان اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. یعنی ہمارے اس ملک کے اندر کوئی نظام جب چلتا ہے تو کوئی خان وڈیرا، کوئی ایم پی اے میں نے جب ہو تو اس کے نیچے چیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس وڈیرے یا اس ایم پی اے تک نہیں پہنچتے، تو ہم نیچے وڈیروں تک یا چیلوں تک پہنچتے ہیں، تو ہم چیلوں کے ذریعے سے اپنا پیغام وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو ہم نے یہ قیاس کیا کہ اللہ کا بھی شاید ایسا ہوگا کہ اللہ کے بھی کچھ اس طرح کی چیلے ہیں، ہم اس تک پہنچیں گے تو وہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے. یہ معرفت الہی نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں نے شرک جب بھی ہوا ہے نا تو لوگوں نے اللہ کو انسانوں پر قیاس کیا ہے. تو اللہ کو انسانوں پر قیاس نہیں کرنا. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ اس کے کچھ لوگ ہیں اس تک آپ جائیں گے اور وہیں سے آپ پہنچیں گے، نہیں.
براہ راست اللہ نے آپ کو، اللہ کے نبی نے تو یہی پیغام دیا نا کہ میں خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، لہٰذا ہر انسان اپنے عمل کا حساب دے گا، تو آپ براہ راست اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگے، براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرے۔ یہ جو آپ نے تھرڈ پارٹی درمیان میں رکھی تو یہی تو دراصل شرک ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ لات و منات کیا تھے؟ دیکھیں مکے کے مشرکین کے بارے میں ایک پوائنٹ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ مکے کے مشرکین بھی تو اللہ کو مانتے تھے، انہوں نے کب اللہ کا انکار کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لات اور منات اور فلاں فلاں کو مانتے تھے۔ تو اگر 1400 سال بعد آج 2026 کے اندر اگر کوئی مسلمان اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ فلاں 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 فلاں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اور اس مکے کے مشرکین میں فرق کیا ہے؟ فرق تو نہیں ہوا نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو توحید تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہی انسان کا مقصود بن جائے، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا طاعت الا اللہ، کہ زندگی کا مقصود ہی اللہ ہو جائے، کام بھی جس کیوں کر رہا ہوں جی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، نظام صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کوئی قانون، کوئی منشور، کوئی دستور نہیں ہوگا۔ تو یہی تو اسی پوری کائنات اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، جو اللہ رب العالمین کو خالق ہونے اور اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہونے کے لیے کافی ہے، اور یہی ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات اللہ نے تخلیق کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، یہ بڑا ہے، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، یعنی فلما جن علی اللیل رأى کوكبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک تارا دیکھا، تو فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ یعنی تارا دیکھا، ستارہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو لوگوں کو کہا کیا آپ میرا رب اس کو ٹھہراتے ہو؟ تو پھر وہ ڈوب گیا، فلما افل قال لا احب الافلین، تو وہ جب ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جس کو آپ رب ٹھہراتے ہو تو ڈوب گیا ہے۔ پھر جب فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ تو اسی طرح پھر فلما افل، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا، یعنی قوم کی طرح میں بھی گمراہ ہو جاتا، میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یعنی سورج تو دن کو نکلتا ہے نا، دن کو جب دیکھا تو کہا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ تو یہ تو ان سے بھی بڑا ہے، جو پیچھے ہم نے چاند دیکھا یا ہم نے تارا دیکھا، یہ تو ان سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہی تو شرک ہے، ان شرک کی نفی کی گئی کہ یہ چیزیں جو ہیں عقل و شعور کے خلاف ہیں۔ تو یہ بنیادی پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں ہم میں سے کئی مسلمان لوگ ہیں نا، جتنے بھی ہیں ہم شعوری طور پر مسلمان نہیں ہیں، یہ بنیادی پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ کے گھر میں آپ کو جو جو چیز سکھائی گئی، بتائی گئی، بس وہی ہیں، باقی نہ اسلام کا مطالعہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ شعوری طور پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ کفر ہے یہ حق ہے، تو یہ کفر کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ میرے پاس نالج ہے، اور اسلام کو میں اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ اسلام میں یہ فائدہ ہے۔ میں اللہ کو کیوں مانوں؟ شعوری طور پر ہم میں سے کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو یعنی یہ طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا، ہر ایک چیز کو پرکھا، دیکھا کہ لوگ کس کو خدا مان رہے ہیں، اور دیکھا کہ یار وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو زوال ہو رہا ہے، اس کے لیے تو زوال ہے۔ تو کوئی چیز جب فانی ہو سکتی ہے، اس کے لیے زوال ہو سکتا ہے، وہ ڈوب سکتی ہے، تو وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو ڈوبتا نہیں ہے، خدا کے لیے تو فنا نہیں ہے، خدا کے لیے تو زوال نہیں ہے، خدا تو کسی کے حکم کے تابع نہیں ہے، اور یہ سورج چاند تو کسی حکم کے تابع ہیں، اور یہ تو چل رہے ہیں، ایک مدار میں گھوم رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں پھر نکل رہے ہیں۔ تو یہ ایک عقل و شعور کے ذریعے سے وہ توحید تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ شعوری مسلمان
یعنی ایک تو پیدائشی مسلمان ہوتا ہے نا، یعنی جس گھر کے اندر آپ کا بچہ پیدا ہوا وہ پیدائشی مسلمان ہے. تو پیدائشی مسلمان پلس شعوری مسلمان از اکول ٹو کمپلیٹ مسلمان. اگر آپ پیدائشی مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ نے ایم اے ڈگری بھی کی انگلش میں، میتھس میں، فزکس کیمسٹری بایو میتھس میں جو بھی کیا، 16 سال ایجوکیشن حاصل کی، لیکن شعوری طور پر آپ مسلمان نہیں ہیں. پیدائشی مسلمان پلس غیر شعوری مسلمان از اکول ٹو، وہ سخت جملہ ہے، از اکول ٹو بس مسلمان نہیں. جو مسلمان نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ نام آپ اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن یہ بہت گہری بات ہے کہ غیر شعوری اسلام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے. غیر شعوری اسلام، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اگر ایک مشرک کے گھر، ایک یہودی کے گھر، ایک عیسائی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے یا مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، دونوں یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں فطرت پر انسان کو پیدا کرتا ہوں. تو جو یہودی کے گھر میں پیدا ہو وہ بھی فطرتاً مسلمان ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہو وہ بھی فطرتاً مسلمان ہے. یہ تو بعد میں جا کے یہودی کے گھر میں ان کے ماں باپ اس کو کیا بناتے ہیں، یہودی بنا لیتے ہیں، مسلمان کے گھر میں ان کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں. تو اس میں بندے کا اپنا کیا لگا، شعوری طور پر تو فیصلہ نہیں ہوا نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آگے جو ہیں چونکہ بنی اسرائیل، مکہ کے جو یہود تھے، انہوں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دیتے تھے اور مختلف قسم کے سوالات بھی کرتے تھے. پچھلی آیات میں یا پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک ریٹن فارم میں ڈاکومنٹ لے کے آؤ، ریٹن فارم میں کتاب لے کے آؤ، تب ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو وہ خبیث لوگ ہیں کہ یہ ابھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ اپنے انبیاء کو بھی اس طرح تنگ کرتے رہے، اور میں نے کئی چیزیں ان کو دکھائی بھی ہیں، ان کو کئی معجزات دکھائے بھی ہیں، لیکن یہ خصلت ہے ان کے اندر، یہ مانتے نہیں ہیں. اور جو نہ ماننے کی وجہ سے اس طرح کے سوالات کرے تو اللہ رب العالمین پھر ان فرمائشوں کو پورا نہیں کرتا. دیکھیں کبھی بھی، اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ عمل نہیں کریں گے، یہ ایوی جو ہے وہ بات کو بڑھا بھی رہے ہیں، اور ایوی عمل کرنے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے. تو یہاں پہ سورۃ الانعام کے اندر انہوں نے یہ سوال کیا کہ نبی تو فرشتہ کی شکل میں ہونا چاہیے تھا. اللہ رب العالمین اگر ہم سے کلام کرتا ہے تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا کہ محمد مصطفیٰ کو رسول بنایا؟ ان کو کہتے آپ کو کیوں بنایا، یعنی فرشتے کو بھیج دیتے. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اگر میں فرشتے کو بھیج بھی دیتا تو اس فرشتوں کو پھر مجھے انسان میں کنورٹ کرنا ہوتا، تو بات پھر وہی ہو گئی. کیونکہ فرشتے کو اگر میں بھیج دیتا تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بالکل آپ کی نسل ہی ختم کر دیتا میں. فرشتہ جہاں بھی آتے ہیں تو پھر وہ عذاب لے کے آتے ہیں. ہاں، نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی فرشتے میں نے بھیجے تھے. فرشتے جب آتے ہیں تو پھر تو آپ ختم ہو جائیں گے، پھر تو عذاب ہے. لیکن اگر فرشتہ میں بھیجنا ہوا اور ایسے نبی بنا کے بھیجنا ہوا تو اس فرشتے کو ظاہر ہے پھر مجھے انسان میں کنورٹ کرنا اس لیے پڑے گا کہ وہ آپ تو پھر یہی شکوہ کریں گے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کھاتا نہیں ہے، یہ تو پیتا نہیں ہے، اس کے تو جسمانی ضروریات نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ تو معصوم الخطا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ کام کرنا مشکل ہے. تو لہٰذا یہ جو نبی بھیجا ہے فرشتہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہے. ہاں، یہ تو گراؤنڈ ریالٹی جانتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں انسانوں میں کوئی نبی بھیج. پھر آپ کا یہ مطالبہ ہوتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے آپ میں سے ہی، آپ کے قبیلے میں سے ہی اور آپ کی طرح انسان محمد مصطفیٰ رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول کو پھر اللہ نے تسلی دی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اس طرح کے بے قسم کے بے تکے کے سوالات سے آپ رنجیدہ ہوں گے، آپ کو تکلیف ہوگی. تو یہ دراصل اللہ کو جھٹلاتے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تھے ان کو بھی انہوں نے تنگ کیا ہے، اور اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ان کا وتیرا ہے. یعنی ایک قسم سے اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر آگے حقوق العباد اور حرمت جان و مال کا تذکرہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم رزق دے رہے ہیں تو آپ مفلسی کے ڈر سے ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یعنی اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے. اور اہل جاہلیت میں جو ہے نا، جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ وہ بارہا فقر و تندرستی کے اندیشے سے جو ہے وہ اولاد کو مار ڈالتے تھے، اور یا زندہ درگور کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دے گا تو پھر تم کیوں قتل کرتے ہو، یہ تو شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو. تو اسلام نے یہ منع کر دیا. یہاں ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بات کی کہ نہ لڑکوں کو قتل کرو نہ لڑکیوں کو قتل کرو. اور جو آپ کے اندر مالدار ہیں وہ شرم و عار کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے ہیں، تو اس کا ذکر بھی آگے دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ اس طرح نہ کریں. ٹھیک ہے جی.
اور اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے، یعنی اس زمانے میں تو لوگ زندہ درگور کرتے تھے. میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اولاد کے قتل کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ زندہ درگور کر دیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ گن اٹھا کے مار دیا. لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے جس پہ ہم کبھی بھی توجہ نہیں دیتے، کہ آپ نے بچے پیدا کیے، اس کی تربیت نہیں کی، نالج نہیں دی، اللہ سے روشناس نہیں کرایا، دین و اسلام نہیں سمجھایا، تو بچے کا مذہبی اور روحانی طور پر قتل کر دیا آپ. قتل ہی کر رہے ہیں نا. نہیں، آپ دیکھیں آج کل اس جدید دور میں 2026 میں اگر کوئی بچہ جاہل ہے تو وہ اس دنیا کے ساتھ چل سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. تو جب وہ نہیں چل سکتا تو اس کا مطلب وہ مردہ ہے نا، اس کو آپ نے مار دیا ہوا ہے. تو بچوں کا حق اس کو بچپن میں نہ دینا یہ مار دینے کے مترادف ہے. اور دوسری بات ہے کہ بچوں کے گھر کے اندر عزت نفس کو مجروح کرنا یہ بھی مار دینے کے مترادف ہے. کہ یہ صبح سے شام تک نہ کر نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر، وہ نہ کر، وہ نہ 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 سن کے اس کی زندگی میں آپ نے یہ ڈالا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی خود اعتمادی کو آپ نے ٹھیس پہنچایا، اور وہ بچہ پھر شرمیلا، اس کو لگتا ہے تو میری ماں تو مجھے صبح سے شام تک یہ نہ نہ. یہ جو انسان کا دماغ بار بار ایک چیز جب یہ سنتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہی ہے. مثال سمجھے، آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں اور آپ کو صبح سے شام تک بار بار ایک ایڈ شو ہو رہا ہے، بار بار. تو آپ کے دماغ میں جگہ بنا رہا ہے نہیں بنا رہا؟ بتائیں. بنا رہا ہے نا. تو جب یہ اس لیے آپ کو بار بار ایڈ دکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے اور آپ اس چیز کو نہ چاہتے ہوئے آرڈر بھی کر لیں، اور نہ آرڈر نہ بھی کرے تو آپ کے دماغ میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے. تو صبح سے شام تک اگر نہ 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 بچہ جو ہے وہ 10 دفعہ سنتا ہے تو اس بچے کو لگتا ہے کہ میں تو بس کوئی کام کر ہی نہیں سکتا نا. ہر کام میں ماں کہتی نہ، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اس کو اپنی خود اعتمادی ختم، سیلف کانفیڈنس اس کا آپ نے مار دیا. تو جب یہ کوالٹیز جو بچے کو اللہ نے دی ہیں وہ آپ مار دیتے ہیں، اور پھر معاشرے کو ایک ایسا بچہ مل جاتا ہے نہ کسی کام کا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب بچے کو آپ نے قتل کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے کے خوف سے بچوں کو مار دینا یہ منع ہے. خاندانی منصوبہ بندی اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں ہے. اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اللہ دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہے اللہ نے ان کو اولاد بھی زیادہ دی ہے، تو اسی طرح اللہ پال بھی رہا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس خوف سے بچوں کو کم کرتے ہیں، مشرف کا نعرہ تھا کہ 2 بچے سب سے اچھے. تو اس نعرے والے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی 2 بچے جنہوں نے پالے ہوتے ہیں تو آخری زمانے میں یعنی آخری عمر میں جب وہ 50 60 تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ 2 بچے ان کے لیے وہ بالی جان بن جاتے ہیں، نہ ان کی عزت کرتے ہیں، نہ تکریم کرتے ہیں، نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. ہاں. اور دوسری طرف جس کے 5 6 ہوتے ہیں تو وہ ان کی ماں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ آخری وقت میں بڑے عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، تکریم عزت بھی ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اس میں جو بندہ آتا ہے وہ اپنی رزق لے کے آتا ہے، سمپل بات ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ سب ظاہر ہیں اس تجربے سے گزر رہے ہیں. ہر بچے کے آمد کے ساتھ ساتھ شوہر کی تجارت میں تبدیلی آتی ہے. آتی ہی نہیں آتی؟ رزق وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. یعنی اس میں انسان کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، ہر بچے کی قسمت ہوتی ہے. یعنی ماں باپ اصل میں بچوں کی قسمت کھا رہے ہوتے ہیں، سمپل بات یہ ہے. اور اس میں سے بچوں کی پھر زیادہ قسمت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں بچوں کو اس زمانے میں لوگ آر سمجھتے تھے، آج کل کے زمانے میں بھی لوگ آر سمجھتے ہیں. بچی پیدا ہو رہی ہے تو بیوی کو قصوروار ٹھہراؤ، بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں. اصل میں تو جب یہ پیدا ہو رہی ہے تو قصور تو آپ کا ہے، مرد کا ہے. اور پھر آپ نے جو ہے بیوی کو قصوروار کرواتے ہیں، لوگ طلاقیں دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بچے سے بچی زیادہ افضل ہے. بچے سے بچی یعنی لڑکی زیادہ افضل ہے. پتہ ہے کیوں؟ آج کل کے جو بچے ہیں نا یہ آر تو یہ بھی زیادہ بن چکے ہیں. یعنی ماں باپ کے لیے سردی درد تو یہ بھی ہے. لیکن جو بچی ہے نا وہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کو سمجھتی بھی ہیں، آپ کے رگوں کو جانتی ہیں، مرتے دم تک شادی بھی ہو جائے، شوہر سے محبت بھی ہو جائے، اپنے بچے بھی ہو جائے، وہ آپ کو بھولتی نہیں. وہ ماں باپ کے ساتھ وفادار ہوتی ہے. یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے نا تو اس کو محبت اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اور جو بیٹا ہوتا ہے نا یہ جیسے ہی تھوڑے اپنے ہاتھ کو نکلے گا نا، تھوڑی شادی کر لی تو بس سب سے پہلے اس کی بہو آپ سے یہ اٹھا کے لے جائے گی. یہ آپ کے ساتھ اتنا نہیں رہنے والا، اتنا محبت نہیں کرنے والا، آپ کے لیے سب کچھ نہیں کرنے والا. تو جس بیٹی سے آج کل آپ کو نفرت ہو رہی ہے نا تو وہ آپ کو شاید اس کو اچھی ایجوکیشن دیں گے تو آخری عمر میں آپ کا سہارا بھی بن جائے.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور کرے تو اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ یعنی کسی کی بیٹی ہے اس کو زندہ درگور بھی نہ کرے، کیا مطلب؟ اس کو ایجوکیشن بھی دے، تعلیم بھی دے، اس کا خیال بھی رکھے، بچی کو کانفیڈنس بھی دے کہ آپ اس معاشرے میں آگے بڑھیں گی، اور اس کو اس کے حقوق بھی دے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اور فرق بھی نہ کرے، کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق بھی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس طرح دوسری حدیث ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی ہے کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، ان سے مہربانی کا برتاؤ کیا، تو اللہ رب العالمین انہیں بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی ہو گیا تو اللہ رب العالمین پھر کیا کرے گا؟ اس بندے کے لیے جنت واجب فرما لے گا۔ جنت کیا کرے گا؟ جنت واجب فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے، اسپیشلی لڑکیوں کی جو تعلیم، ایجوکیشن اور اس کی تربیت کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ پھر آگے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے پاس نہ جاؤ۔ تو اس آیت سے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ناپ تول پورا کرو اور انصاف کے بات کہو۔ ناپ تول میں کمی کے حوالے سے تو اللہ رب العالمین نے پورے قوم کو تباہ کیا تھا، تو یہ حکم ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور انصاف سے بات کہو۔ پھر یتیم کے مال کی حفاظت کی بات ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ تو آگ کے مترادف ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ہذا صراط ربی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، یعنی اللہ رب العالمین کا راستہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یعنی پچھلے جتنے بھی احکامات بیان ہوئے، جتنے مسائل کا ادراک ہوا، جتنے مسائل اللہ نے بیان کیے، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ ہے، اس پر ہی چلنا چاہیے۔ اور احادیث میں ایک مثال کے ذریعے سے صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر اس طرح کھینچی، پھر اور دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھینچی، اور پھر اپنا ہاتھ درمیانی خط پر رکھ کر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور یہ کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ یعنی سیدھا راستہ اللہ کا ہے، اور یہ ادھر ادھر جو جا رہا ہے یہ گمراہی کے راستے ہے، اور اس سے اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور راستے پر نہ چلو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس سے معلوم تو یہ ہوا نا کہ عقائد کی درستگی، عبادات کی ادائیگی، معاملات کے صفائی اور حقوق ادا کرنا، یہ سب سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ یعنی عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، ریاست ہو، سیاست ہو، جسم اور آم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ عبادات اور معاملات، یہ جسم اور 2 بازوؤں کی طرح ہیں، جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، تو لہذا دونوں کو سیم ہونا چاہیے۔ اور ولا تتبعوا السبل، اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ یعنی دوسری راستوں سے مراد کیا ہے؟ جو اسلام کے خلاف راستہ ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، کیپٹلزم ہے، لبرلزم ہے، نیشنلزم ہے، اور ایتھیزم ہے، یہ سارے ازمز ہیں جو کہ دوسرے راستے ہیں، یہ خود بنائے گئے ہیں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس پہ نہ جاؤ۔ کس پہ جاؤ؟ اللہ کے راستے پہ جاؤ۔ تو اللہ کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور یہ اس صورت کے اس پارے کے آغاز سے دیکھیں، نجاشی کے آنسو سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل تک راستہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے تو وہی اللہ کا راستہ ہے۔ اور اسی کے اندر، اس صورت کے اندر حلال اور حرام کی پابندی بھی بیان کی، کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے، آخرت کا خوف دلایا گیا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر تقریباً 10 یا 15 دلائل دیے عقیدہ توحید پر کہ کیوں اللہ رب العالمین کو ماننا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری تفصیلی نشست۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن کریم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، ابھی ہم قرآنی اوامر و نواہی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، وہ بھی پوائنٹ ذرا شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے آن لائن احباب ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو کیا کریں کیا نہ کریں؟ اچھا، آج ہمارا پارا نمبر 7 ہے۔ یہ ہماری کتاب انشاءاللہ جی کوشش کر رہے ہیں رمضان میں ہی اس کی اشاعت ہو جائے گی جی، پھر آپ کو مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو ہم پڑھیں گے پارا نمبر 7۔ یہ 6 کو ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ پارا نمبر 7 کے اندر ڈوز اور ڈونٹس کو ذرا دیکھیں گے، کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے۔ جیسے کہ ہم نے شروع کیا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، تو یعنی پہلا حکم کیا ہے کہ اس کیفیت کو پیدا کرو کہ حق شناسی کے اثر سے جو ہے وہ آنکھیں آنسو سے تر ہو جائیں۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت آپ کے طاری ہو جائے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہہ جائے۔ اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار مت کرو اور انہیں مت جھٹلاؤ۔ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ قسم کا کفارہ اور ساری چیزیں اپنی پڑھ لی۔ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرو، کیا ہے؟ جو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اور شراب اور جوا اور بت اور فال، ان سب گندے شیطانی کاموں سے بچو۔ اور اسی طرح شراب اور جوئے کے ذریعے سے باہم نہ تو عداوت و بغض ڈالو، اور نہ ہی اللہ کی یاد اور نماز سے غفلت برتو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور بچتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ ان چیزوں سے بچو جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہو اور اچھے کام کرو۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکو، اور جو فرمانی الہی ہو اسے مانو۔ تو یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ اس صفحے میں سے کون سا امر آپ نے اپنانا ہے نیچے لکھیے گا، اور کون سا نہیں ہے جس سے آپ نے بچنا ہے وہ ضرور نیچے لکھیے گا۔ پھر آگے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور جو کوئی بھی اسے جان بوجھ کر مارے تو پھر بدلے میں مارے ہوئے کے برابر مویشی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قصدن آمدن اگر کوئی مارے گا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے گی اس طرح، تو پھر دم لازم ہے۔ احرام کی حالت میں سمندر کا شکار کرو اور اس کا کھاؤ، جبکہ خشکی کا شکار مت کرو۔ اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بناؤ، یا پھر غیروں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ یہ جو بندہ مر رہا ہو نا اس کے لیے وصیت ہے۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ اللہ کے اچھے لوگوں سے تعلقات بناؤ، بات اصل میں یہ ہو رہی ہے۔ نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے بعد توبہ کرو اور اصلاح کر لو۔ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ مالک کی کائنات کے آگے سری تسلیم خم کیا کرو۔ تم اللہ کی بندگی کرو اور ہر چیز کا وہ وہی کارساز ہے۔
جن کی یہ اللہ کی سوا پرستش کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو، اور وہ بے سمجھی میں زیادتی کر کے اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ یہ قانون ایک بتا دیا آپ کو، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں نا، تو آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کیا ہوگا، وہ بھی جواباً اللہ کے خلاف بات کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دوسروں کو نہ چھیڑو، تو آپ کو بھی نہیں چھیڑیں گے، ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھو، ان کو برا نہ کہو، اچھا کہو، یعنی بے عزتی والی بات نہ کرو نا، عقلی دلائل کے ساتھ تو بات کرو، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو تہذیب تذلیل اور عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، جس سے اللہ منع فرمایا۔ رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہے، مان لو۔ ٹھیک ہے، پہنچی ہوئی ہے، اسے مان لو، یعنی اللہ کی باتیں سچ بھی ہے اور انصاف کی انتہائی حد تک بھی پہنچی ہوئی ہیں، تو ان کو مان لو۔ یہ انعام پارہ نمبر 7۔ اس میں دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو کام ہے، اس میں قرآن کریم کے پہلے پارے سے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا گیا ہے اور جا کے سورۃ الناس پہ ختم کیا گیا ہے۔ ہر آیت کو دیکھا گیا، اس آیت سے موقع اور مناسبت کے حساب سے انشاءاللہ امر نکالا، حکم نکالا۔ یہ بہت گہرے پوائنٹس ہیں، جس میں سے ہر ایک پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کرے یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، میں کیا کر رہی ہوں، کیا نہیں کر رہی۔ اور میں نے اس کو اردو میں رکھا، عربی کی آیات نہیں لکھی، اس کے سامنے حوالہ لکھا، اور پھر اس کو اتنے آسان الفاظ میں لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یعنی یہ عوام الناس کو براہ راست قرآن کے ساتھ ایک تعلق اور ایک ربط بنانا کہ مجھ سے قرآن کیا چاہتا ہے۔ سوال تو یہ ہے نا کہ میں کیا کروں، قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو قرآن آپ سے جو چاہتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ اس سے ہم سب استفادہ کریں۔ تو ان سب کو ذرا دیکھے گا، جو جو چیزیں آپ نے اس میں کرنی ہے وہ نیچے لکھے، پھر آخر میں جو صفحہ ہے اس کے اندر اپنے سے کچھ وعدے لکھے، کچھ نوٹس لکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا اور آپ سب کی شرکت کرنا قبول فرمائے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا ایک کوشچن تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ جی